یہ سانس کا ذکر بھی روحانیت میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس بات سے کنفیوزڈ ہیں کہ اگر یہ روحانیت نہیں ہے تو اتنے سارے بزرگوں نے ذکر کی شروعات سانس کے ذکر سے کیوں کرائی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ اس کی یہ ہے میرا سوال ہے کہ میں اتنی جگہ گھوم چکا ہوں لیکن آج تک کوئی بھی انسان رب تک جانے کا راستہ نہیں بتا سکا۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ ایک دن میں نے سرکار کی ویڈیو دیکھی اور وہ ذکر دے رہے تھے اور میں نے بھی شروع کیا، لیکن جب سانسوں کے ساتھ ملا کر ذکر کرتا ہوں تو کافی جلال آ جاتا ہے۔ میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ذرا نظر کرم میرے قلب پہ ڈالیں۔ تو ذکر سانس کا کر رہا ہے، قلب کے اوپر نظر ڈال کے کیا کریں گے؟ سانس کا ذکر اللہ تک جانے کا راستہ نہیں ہے بیٹے۔ جن لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی نا تو وہ اپنے مریدوں کو پہلے سانس کے ذکر میں لگاتے تھے۔ سانس کے ذریعے بھی نور اندر جاتا ہے لیکن جسم کے اندر جاتا ہے، روح کے اندر نہیں جاتا۔ یہ سانس کا ذکر بھی روحانیت میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس بات سے کنفیوزڈ ہیں کہ اگر یہ روحانیت نہیں ہے تو اتنے سارے بزرگوں نے ذکر کی شروعات سانس کے ذکر سے کیوں کرائی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ریگولر ولی آتے تھے ان کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری پاورز تو ہوتی نہیں تھی نا، ان کو ایک کامن پروسیجر دیا گیا تھا کہ بھئی جو تمہارا مرید ہے اس کا نفس اتنا پاک ہو تو اس کا جسم بھی اتنا پاک ہو۔ اب جسم کو پاک صاف رکھنے کے لیے سانس کا ذکر شروع میں ابتدا میں کراتے تھے۔ سانس کا ذکر ہر انسان کو 1 گھنٹے میں 1000 دفعہ سانس آتا ہے، 24 گھنٹے میں 24,000 سانس ہو گئے، 12 گھنٹے کے دن اور رات ہیں۔ کلمہ شریف جو ہے لا الہ الا اللہ اس میں 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں، تو 12 گھنٹے جلالی ہو گئے، 12 گھنٹے جمالی ہو گئے۔ اب جب وہ سانس کے ذریعے ذکر شروع ہو جاتا ہے تو 24 گھنٹے میں 1000 بڑھ جاتا ہے، 25,000 ہو جاتا ہے۔ وہ صرف جسم کی صفائی کے لیے ہے، وہ ذکر دل میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ مرشد تھے انہوں نے پہلے ہی یہ کیا، وہ ڈائریکٹ جو ذکر دینے والے مرشد گزرے ہیں وہ تو بہت کم، یعنی انگلیوں پہ گلنے اتنے تھے صرف۔ اکثر اولیاء کا طریقہ کار یہی رہا کہ پہلے انہوں نے آپ کو ظاہری ذکر میں لگایا، پھر اس کے بعد سانس کے ذکر کی طرف لائے، سانس کے ذکر کی طرف لائے، اور پھر سانس کے بعد جو ہے وہ ذکر قلب کی طرف۔ ذکر قلب جب ہوتا ہے وہاں سے روحانیت شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب ذکر قلب بھی ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے، رگڑا لگتا ہے، اللہ اللہ شروع ہوتی ہے، پھر اس نور، وہ جو نور بنتا ہے وہ نور پھر اس مخلوق قلب تک جاتا ہے، پھر وہ بیدار ہوتا ہے۔ لطیفہ قلب جو ہے اس کا ذکر آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا، وہ تو روح ہے نا، یہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اب ذکر دل اور ذکر قلب یہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ہو رہا ہے، یہ صرف مرشد جانتا ہے۔ اسی لیے اکثریت کا ذکر دل کے اوپر رکا ہوا تھا۔ جب فیصلہ ہو جائے رب کی طرف سے، مرشد کی طرف سے کہ اس بندے کو پرماننٹ پکا کرنا ہے، تب وہ جو قلب ہے اس میں نور داخل ہوتا اور پھر وہاں سے جثہ نکلتا۔ اگر اس بندے نے گمراہ ہونا ہے، چانسز ہیں اس کے، تو اس کو جو ہے نا اسٹینڈ بائی پر ہی رکھتے ہیں، چاہے 20-30 سال گزر جائیں۔ لیکن اگر اس کا ذکر قلب چل گیا اور جثہ نکل گیا، پھر اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتے۔ وہ جثہ نکل گیا نا، پھر گمراہ نہیں ہونے دیتے۔ بہت پرانی بات ہے، بہت ہی زیادہ پرانی۔ جب سرکار کی جو رہائش گاہ تھی کوٹری شریف والی، جب وہ گھر بن رہا تھا اس وقت کا یہ ذکر ہے۔ جب وہ گھر سے تو فارغ ہو گیا تھا تو کوٹری چلا گیا، وہ گھر بن رہا تھا۔ اب وہ ہمارے محلے میں تھوڑا سا آگے جا کے ایک ذاکر تھے، بہت اچھے آدمی تھے، ارشاد بھائی جنہوں نے پھر کام بھی کیا تھا نا، مستری تھے نا، وہ انہوں نے کام بھی کیا تھا سرکار کے گھر، تو اس وقت وہ بھی وہیں تھے۔ تو میں وہاں پہنچا تو رات کے کوئی 1:30-2 بج رہے تھے، وہ گڑھا کھود رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار مدد کرو، تم بھی آ جاؤ۔ تو میں بھی لگ گیا۔ یہ کچھ نہیں تھا، در و دیوار اور یہ جو باہر
کچن بنا ہوا ہے, کچھ نہیں تھا. اب ایسے ہی ہے جیسے سامنے بالکل سڑک پہ بیٹھے, اب وہ کھودنے اتنے میں پیچھے سے سرکار آ گئے. اب وہ ہاتھ میں پھاوڑا بیلچا کھود رہے ہیں. سرکار پھر وہاں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا, اسی کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر جو ہے نا فرمانے لگے کہ تم کو پتہ ہے لطائف کیسے ذکر کرتے ہیں. تو اسی دن میں نے سلطان باہو کی کتاب میں پڑھا تھا, جب یہ 5 لطیفے چل جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کسی نے موسیقی شروع ہو گئی. تو سرکار وہ مٹی کے اوپر یوں کر کے بنا رہے ہیں. اب فرض کیا یہ قلب ہے, اب سرکار مٹی کے اوپر یوں انگلی پھیر رہے ہیں کہ فرض کیا یہ قلب ہے, اور وہ مجھے محسوس اپنے قلب پہ ہو رہا ہے. یہ قلب ہے, اس کو یوں ملایا روح سے, وہ لگ رہا ہے کہ گرم ایک تار جاری ہے, جیسے انگلی جاری ہے سرکار کی ویسے. اور وہ 5 لطیفوں کو کہا, اب تھوڑا تھوڑا آوازیں آ رہی ہیں یہاں سے, کہیں سے اللہ کی آواز, کہیں سے للہ کی آواز, کہیں سے یا حیو یا قیوم, سب مل کے کر رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں اچھل اچھل کے. سرکار جو ہے نا وہ میں یوں کرنے لگا, یوں, کیونکہ اب وہ اس میں نور کی گرمی بھی تھی اور یہ چیزیں اچھل رہی تھیں, یوں اچھل رہی تھی. بہت مسکراتے رہے سرکار. فرمایا کہ اب وہ موسیقی تمہیں محسوس ہو گئی, سارے لطائف. تو یہ میرا تجربہ ہوا, یہ جو ذکر محسوس ہوتا ہے یہ دھڑکن والا ہوتا ہے, ورنہ جو اندر کی مخلوق کے ذکر میں لگی ہوئی ہے نا وہ محسوس نہیں ہوتی, وہ تو روح ہے نا میں, وہ ورنہ آپ کا جینا اٹھنا دشوار ہو جائے, اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ. ایک دفعہ عالم غیب سے پرندے آئے اور وہ ذکر کریں اچھل کے. تو ہم نے سوچا یار دیکھو کتنے زبردست پرندے ہیں, یہ کیسا زبردست ذکر کریں. وہ جو پرندے ظاہر میں آئے, وہ جو پرندے ذکر کر رہے تھے, لوگوں نے ظاہر میں سنا ان کو. اس کے بعد جو ہے ہمارے اندر سے بھی پرندے نکلے, ہمارے پرندے تھے, لیکن وہ جو پرندے نکلے تو وہ پرندے بیچارے خاموش ہو گئے. پھر عالم غیب شاید اب یہاں بیٹھنے کا جو ہے نا محسوس نہیں ہوگا آپ کو, لیکن کتنی تربیت روحانی طور پر ہوتی ہے یہ اس کا آپ کو ادراک نہیں. یقین ہے تو یہاں بیٹھ جائیں, باقی سارا کام ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہم کو بھی ایک دن سرکار نے اچانک یہ کہہ دیا ہاں بھائی سب پورا ہو گیا, ہم تو سمجھے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا نہیں تھا کہ ہمارے درخت جوان ہو گئے, اب ان کو آبیاری کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں, یہ شروع میں سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہمارا جو راستہ ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک ٹرین ہے جس میں کوئی کھڑکی وڑکی نہیں ہے, منزل پر پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا ارے پہنچ گئے. بس ان مخلوقوں کو تیار کر کے سرکار نکال کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ کوئی پریشانی ہم کو ہو نہ, محفوظ رہیں. اس راستے میں مرشد ضروری کیوں ہوتا ہے؟ چلو کسی ولی نے سینے سے سینے لگایا, فیض دیا آپ کو, سینہ منور بھی ہو گیا, اب منور تو ہو گیا, اب آ گیا کوئی وسوسہ, اب آ گیا شیطان کا حملہ, اس سے کون بچائے گا؟ سینہ تو منور ہو گیا, مرشد کوئی ہے نہیں, کسی نے ایسے فیض دے کے تو سینے میں تھوڑا بہت نور ڈال دیا, اور آپ نفس تو ناپاک تھا آپ کا, تھوڑا بہت نور آیا تو وہ نفس جو ہے وہ آسمان پر چڑھ گیا. تو جن لوگوں کے قلب وغیرہ جاری ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ بدگمان ہو جاتے ہیں, تو جب تک شیطان نہیں آیا حملہ کرنے تب تک تو وہ بس چلتے رہے اوپر نیچے, کبھی بدگمانی آئی, کبھی صحیح ہو گئے, کبھی بدگمانی برا خیال آیا, پھر کبھی صحیح ہو گئے. لیکن جس دن شیطان نے حملہ کر دیا, اب مرشد نہیں ہے نا مدد کو بچانے والا, اس دن پھر وہ ایمان لے کے اڑ جاتا ہے, اور پھر ظاہری زبان سے جو آدمی بکواس کرتا ہے, کلمات کفر بولتا ہے, یہ اس کے اپنے خلاف ایویڈنس جمع ہو جاتا ہے فرشتوں کے پاس کہ تم نے یہ کہا تھا. Amra TV, the place to connect with God.